سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے خالق کائنات جل وعلا کا اس امت پر بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے خاص نعمتیں عطا فرمائی اشیاء کی صورت میں قبولیت کی صورت میں دیگر نعمتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی وہیں اللہ کریم نے کچھ اوقات ایسے عطا فرمائے کچھ راتیں اور کچھ دن ایسے عطا فرمائے جو نہایت ہی فضیلت والے برکت والے شان والے ہے انہی راتوں میں سے ایک رات شب برات بھی ہے جو اللہ کریم نے اس امت کو عطا فرمائی اور اس میں بہت سارے انعامات رکھ دیے فضائل رکھ دیے معافی رکھ دی بخشش رکھ دی اور حقیقت میں جسے کہتے ہیں موقع عطا فرما دیا اپنے گناہوں کی معافی کا بخشش کا اپنے رب کو منانے کا دعاؤں کی قبولیت کا یہ موقع اللہ کریم ہمیں عطا فرماتا ہے تو یہ رات شب برات
عرف عام میں شب برات کہتے ہیں، شب فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی رات ہے، برات کا معنی بری ہو جانا، چونکہ اس رات اللہ کریم چند لوگوں کو چھوڑ کے اپنے بقیہ ایمان والوں کو جہنم سے بری فرما دیتا، اس وجہ سے اسے شب برات کہتے ہیں۔ امت مسلمہ کا یہ طریقہ رہا، اس رات عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، جو نیکی جسے پسند ہے وہ نیکی اس رات کرتا ہے۔ کیوں کہ اللہ کریم کی خاص رحمتیں اس رات کو نازل ہوتی ہیں، جھولی پھیلانے والوں کی جھولی اللہ کریم اپنی رحمتوں سے بھر دیا کرتا ہے۔ علماء نے سوال اٹھایا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ کریم نے یہ رات ٹھیک رمضان المبارک سے تقریباً 15 دن پہلے رکھی، مہینہ پہلے بھی آ سکتی تھی، 2 ماہ پہلے بھی آ سکتی تھی۔ بھائی رمضان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے شب برات آ گئی؟ جواب دیتے ہیں کہ مثال میں سمجھنا آسان ہے، برتن پہلے صاف کیا جاتا ہے، پھر دودھ ڈالا جاتا ہے۔ اگر برتن میلا کچالا ہو دودھ بھی خراب ہو جائے گا، دودھ نہیں ڈلتا، برتن صاف ستھرا پاک کر کے پھر چیز ڈالی جاتی ہے، دودھ ڈالا جاتا ہے۔ فرمایا رمضان المبارک سے 15 دن پہلے یہ رات آتی ہے، اللہ کریم گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بندے کو پاک فرما دیتا ہے، صاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ پاک ہو گیا، بندہ صاف ہو گیا، اب رمضان المبارک میں جھولی کو بھر دیا جاتا ہے، رمضان المبارک میں اس پاک بندے کو خیرات دی جاتی ہے۔ تو یہ رات بخشش کی رات ہے، معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ کریم کو منانے کی رات ہے۔ علماء نے فرمایا جس طرح سخی بادشاہ ہر وقت سخاوت کرتا ہے، اسے کوئی روکتا نہیں، چونکہ ہے ہی سخی، جو کوئی مانگنے آیا دے دیا اپنی مرضی سے۔ لیکن اس کی زندگی میں کچھ خاص مواقع، مثال کے طور پہ اللہ کریم نے اسے فتح عطا فرمائی، کسی علاقے میں فتح یاب ہو گیا، وہ بھی علاقہ پاس ہو گیا، بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے اولاد عطا فرمائی، بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو جب بڑی خوشی ملے تو بادشاہ معمول سے زیادہ عطا کرتا ہے، عام روٹین سے زیادہ دیتا ہے۔ اعلان ہو جاتا تھا سخی بادشاہ کی طرف سے، محل کے دروازے کھل گئے، جس کی جو ضرورت ہے آ کے لے جائے، جو سوال کرے سوال پورا کیا جائے گا، جو کوئی مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ سارا دن دروازہ کھلا رہتا، روک ٹوک ختم ہو جاتی، سوالی آتے جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے، جس کی جو ضرورت ہوتی بادشاہ سے سوال کرتا، خزانے سے بادشاہ نکال کے دے دیتا۔ فرمایا اللہ کریم کی عادت مبارکہ ہے کہ معمول کے مطابق ہر رات نصف رات کے بعد، یعنی رات کے آخری حصے میں اللہ کریم نزول اجلال فرماتا ہے، اپنے بندوں کو صدا دیتا ہے، مانگنے والو مجھ سے مانگو، میں تمہارے سوال کو پورا کرتا ہوں، جسے جو چاہیے مجھ سے دعا کرو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ یہ تو معمول کی بات ہے، لیکن فرمایا شب برات کی رات، رات کے آخری پہر کا بھی
تہائی رات کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا، جوں ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ کریم آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور مغرب کے وقت سے صدا بلند ہوتی ہے، میرے بندو مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخشش عطا کرتا ہوں، اولاد مانگو میں تمہیں اولاد عطا کرتا ہوں، رزق مانگو میں تمہیں رزق عطا کرتا ہوں۔ مغرب سے لے کے فجر تک اللہ کریم اپنے بندوں کے لیے صدا لگاتا ہے، رحمت والی آواز بلند ہوتی ہے، پتہ چلا یہ خاص رات ہے، جو اس رات اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ سے جو مانگے گا اللہ کریم اسے عطا فرما دے۔ تو شب برات معمولی رات نہیں، بڑی عظمت والی رات ہے، اسلاف کا معمول رہا اس رات بڑا خیال کرتے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور تابعی بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، دل کو بدلنے والے ہیں، ان کی دعاؤں میں اور باتوں میں بڑا اثر تھا۔ 15 شعبان یعنی شب برات کی رات اپنے گھر سے نکلے، چہرہ زرد ہے، کتاب میں لکھا ہے چہرہ اس طرح تھا جس طرح مردے کو دفن کر کے نکالا جاتا، پہچان نہ سکے، لوگ حیران ہو گئے، حضور خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ لیکن آپ بالکل خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے اس بندے کا کیا حال ہوگا جس کے گناہ پیش کیے جائیں، پتہ نہیں آگے سے کیا فیصلہ ہو جائے، مجھے نہیں پتا، حضور سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات جائزہ لیا جاتا ہے، جس رات فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو شب برات کی رات اتنی عظمت والی، شان والی، جائزے والی، برکت والی، انعامات لٹانے والی، فیصلوں والی رات ہے، اور فرمایا جو رات کو حاضر ہوگا اللہ کا ذکر کرے گا، فرشتے عرض کریں گے مولا یہ تیرا بندہ تیرے گھر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہے، رحمت الہی پہلے ہی جوش میں ہے، اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت سیدنا حسن بصری اکیلے نہیں، اسلاف میں کئی بزرگوں کا طریقہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ 15 شعبان یعنی شب برات کی رات اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، آسمان کی طرف چہرہ کر کے کچھ دیکھنا تلاش کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اس رات بھی آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، پھر لوگوں کو کہتے لوگوں خیال کرنا قبولیت کا وقت آ گیا، جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرما لے۔ تو یہ رات قبولیت کی بھی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات عطا کیے جانے کی رات ہے، معمولی رات نہیں۔ بزرگان دین ہمارے اسلاف اس رات کی قدر کرتے، اس رات کا خیال کرتے، اس رات کا اہتمام کرتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان کرتی ہیں 4 راتیں ایسی ہیں اللہ کریم بھلائیوں کے خاص دروازے کھول دیتا۔ بھلائی ہر وقت اکرتی لیکن خاص دروازے کھل جاتے۔ جب دروازہ کھل گیا اس کا مطلب ہے بغیر حساب کے آتا ہے، زیادہ آتا ہے۔ عرض کی گئی وہ 4 راتیں کون سی؟ فرمایا 2 عیدین کی راتیں، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، ان راتوں میں بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تیسری رات
عرفہ کی رات ہے، حاجیوں والی رات ہے، اس رات بھی بھلائیوں کے خاص دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور فرمایا چوتھی شب برات کی رات ہے، جس رات اللہ کریم بھلائیوں کے خاص دروازے کشادہ فرما دیتے۔ جب دروازہ ہی کھل گیا تو اندازہ لگائیے کتنی بھلائی آئے گی، کتنی خیر آئے گی، کتنی برکتیں آئیں گی۔ صرف انسان جھولی اٹھانے کی دیر ہے۔ برستی بارش ہو، موسلادھار بارش ہو، پھر بارش یہ نہیں دیکھتی میرے نیچے آنے والا گناہگار ہے یا نیک ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ بارش برس رہی ہے، موسلادھار بارش ہے، جو بھی جائے گا بارش اس پہ پڑ جائے گی، ٹھنڈا کر دے گی، رحمت اس پہ آ جائے گی، بغیر کسی تشبیہ کے۔ جب اللہ کریم خاص دروازے کشادہ کرتا ہے، نیک تو نیک رہے، گناہگار بھی جاتا ہے، اللہ رحمتیں عطا فرماتا، بھلائیاں عطا فرما دیتا ہے، مقدر بدل دیتا ہے، سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث پاک سنی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب یہ عرب کا قبیلہ تھا، اس کی پہچان یہ تھی کہ بکریوں والا قبیلہ مشہور، پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس۔ اگر ان کی بکریاں وہ کہیں چلی جاتی، دو پہاڑوں کے درمیان ساری وادی بھر جاتی، اتنی بکریاں، بے شمار بکریاں۔ سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم اس رات نظر رحمت فرماتا ہے، 15 شعبان کی رات خاص نظر فرماتا ہے، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو معافی عطا فرما۔ یہ اللہ کریم کی خاص رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سوائے چند لوگوں کے جن کا گناہ بڑا ہے وہ الگ بیان کیے گئے، ان لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم اس رات ہمیں بخشش عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات رحمتوں کے لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، اس راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن کاریاں والن رحمت دا دروازہ کشادہ۔ تو یہ رات برکت والی، اور یہ اعلان بھی ہے کہ اس رات حسب معمول ہر سال کی طرح اس جامع مسجد میں رات شب بیداری کا اہتمام ہے، جس میں عشاء کی نماز انشاءاللہ تعالی 9 بجے ادا کی جائے گی۔ پروگرام شروع ہوگا جس میں تلاوت، نعت، کلمات طیبہ پڑھے جائیں گے، نوافل ادا کیے جائیں گے، بیان ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی 12 بجے صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی۔ اللہ کریم ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ